فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت عطا کی ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن اس کلمے کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے. جب مکے میں اللہ اکبر کہنے والا کوئی نہیں تھا، اور جو کہتا تھا اس کو بلال حبشی کی طرح تپتی ریت پہ ڈالا جاتا، سلیمان فارسی کی طرح سختیوں سے گزرنا پڑتا، میسم تمار کی طرح اس کے ہاتھ کاٹے جاتے، پاؤں کاٹے جاتے، اور وہ آخری زبان یہ کہہ رہا ہوتا، اور سنو سنو مجھے پتا ہے تم میری زبان بھی کاٹو گے. حضرت میسم تمار کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے یہ پتا ہے اے جابر، اے ظالم، تو مجھے اس وقت تک میری گردن نہیں کاٹ سکتا جب تک تو میری زبان نہ کاٹ لے. اور وہ ظالم کہہ رہا تھا اس کے ہاتھ کاٹو، اس کے پاؤں کاٹو، اس کے کان کاٹو. جب جسم کے ٹوٹے ہو رہے تھے، میسم کی یہ آواز سن کر وہ کہنے لگا پہلے اس کی گردن کاٹو. تو میسم تمار نے کہا مجھ سے پھر آخری سچ بھی سن لو نا. ہر جانے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ میسم تمار نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں تیرے اس سلطنت، تیری بادشاہ، تیری تخت و تاج پہ تیرے بیٹھنے کی وجہ بتاؤں. تو حلالی نہیں ہے، تیری ماں زانیہ ہے. بس اتنے لفظ کہنے تھے، اس نے کہا پہلے اس کی زبان کاٹو. بولو سبحان اللہ. حق و صداقت کی صدا یہ ہے کہ حق جب بولا جاتا ہے تو نیزے پر بھی حق بولا جاتا ہے. تو معلوم ہوا توحید کی صداقت میں، توحید کی چاشنی میں، توحید کی مٹھاس کے اندر جب اس کو جاگ لگی، یہ اللہ اکبر کو جاگ کیسے لگی؟ ہر سینے میں اللہ اکبر آیا کیسے؟ لا الہ ہر دل نے پکارا کیسے؟ ہر زبان نے لا الہ کی تسبیح پڑھی کیسے؟ ایک ہی وجہ بنی، مصطفیٰ کہتے رہے لا الہ الا اللہ. تو کافر ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، پتھر مارتے رہے. کہا کہ اللہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، پورا مکہ بتوں نے پوجن والا ہے، پورا مکے کی سرزمین چپے چپے پہ بتوں کے پجاری بیٹھے ہیں، 313 کعبے کے اندر بیٹھے ہیں. ہمیں کیا ڈر ہے؟ محمد کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جس وقت علی المرتضیٰ نے دوسری گواہی لی تو کفار کے تمام جتھے میں لرزہ طاری ہو گیا. اب علی ساتھ آ گیا ہے، مصطفیٰ کی شان برابر برابر ہو گئی ہے. سبحان اللہ. جانشین مصطفیٰ، وسیع رسول، محب اہل بیت، یہ سن لیں کہ مصطفیٰ کا جانشین صحیح معنوں میں علی المرتضیٰ ہے. سبحان اللہ. اسی لیے غدیر خم میں حج کے بعد 1.25 لاکھ حاجیوں کو بلا کر اونٹوں کے پلانوں کا منبر سجا کر مصطفیٰ نے اپنے دست مبارک کو فضا میں بلند کر کے علی کے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے اس ہاتھ کو بلند کیا جس ہاتھ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اللہ کہتا ہے مصطفیٰ تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. وہ ہاتھ فضا میں بلند ہوا، علی کے ہاتھ کو بلند کیا گیا. جب علی کا ہاتھ بلند ہوا تو کائنات نے دیکھا کہ علی نے پھر اس ہاتھ کو کبھی نیچے کیا ہی نہیں. بولو سبحان اللہ.